انہوں کا ہر دکھ سرکار کے غلاماں نوں پہنچانا کہ انہوں نے وہ پھڑ لینے کوئی مکے دے اندر گیا اس نوں مارنا طواف کوئی کر رہے اس دے نال بڑا ظلم و زیادتی ہر حوالے دے نال پھر مقام آیا بڑی تفصیل اس دی بیک گراؤنڈ مگر جمعہ دا ٹائم مختصر ہوتا ہے تو چند جھلکیاں میں آپ حضرات دے سامنے میدان بدر دے حوالے دے نال رکھا دا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سونیا وجاہدوا فی سبیل اللہ جہاد کرو اور غلاماں نوں تیار کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پھر غلام تیار ہوئے اور وہ 313 میرے آقا دے غلام کہ کسے کول جتی نہیں ہے کسے کول قمیض نہیں ہے کسے دے کول سر ڈھانپن واسطے کپڑا نہیں ہے اور کمزور ساتھی بچے مگر انہاں دے جذبے ایسے سن کہ انہاں دے جذبے قیامت تک واسطے دنیا یاد کر دی روے دی سرکار دے غلامہ دا عشق جو ہے وہ لوگاں دے ایمان نو تازہ کردہ روے دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جدو اعلان فرمایا اور اس وقت دے منظر جو ہے بڑے زبردست اور بڑے جذبے پیارے اتھوں تک لکھن والیاں نے لکھیا کہ سرکار نے فرمایا بلال اعلان کر دے تیار ہو جاؤ جنہ نے سانو مکے وچوں کڈیا اور جنہ نے ہر دکھ دیتا آج انہاں دا مقابلہ کرنا ہے بلال پاک نے آواز دیتی سرکار دے غلام تیار ہو رہے نے ایک خاتون نے مسجد نبوی شریف دے دروازے دے اتے آ کے آواز دیتی عرض کیتا سرکار ہیں نے صحابہ نے دسیا ہاں ہیں نے اجازت ہے میں آ سکنی ہاں سرکار نے اجازت دیتی آئیاں چولی دے وچوں ایک چند مہینے دا بچہ میرے آقا دے قدمہ دے وچ رکھ دیتا سونیا میری طرفوں آئی قبول کر لی میرا خامد نہیں میرا کوئی اور رشتہ دار نہیں میرا ایک کوئی بچہ ہے ایک کوئی میرا اثاثہ ایک کوئی میری دولت ایک کوئی میری پراپرٹی میرا یہ بچہ چند مہینے دا سرکار نے فرمایا بھائی صاحبہ انہوں لے جاؤ یہ جنگ دے قابل نہیں یہ جدو وڈا ہوئے دا پھر ساڑھے نال سرکار قبول فرما لو سرکار نے فرمایا یہ چلن پھرن دے یہ قابل نہیں اکھا میں چانسو آ گئے سونیا اس نو قبول کر لو چلو تلوار نہیں پھڑ سکدا نہیں چل سکدا کوئی اور کچھ نہیں کر سکے دا جدو کسے ظالم کافر دا تواڈی طرف تیر آوے دا تے میرے پتر نو اگے کر دینا کوئی ایک دا تے برداشت کرے دا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاماں دے اونا دے صحابہ دے نظریات دیکھے تاریخ دس دیئے کہ معاذ اور معوذ دو پرا 9 سال اور 11 سال دی عمر دینے جس ویلے میرے آقا دا نرالا قافلہ چلیا نا تو انہ دی ماں رو رہی ہے دوسری عورتاں خوش نے ماں دے آنسو دیکھے ماں دے جذبات دیکھے ماں دے اتھرو دیکھے انہ دو بچیاں نے یتیم بچیاں نے پوچھیا اماں اج تے ہر عورت خوش ہے تواڈی اکھاں میں چانسو کیوں نے بیٹا اج تواڈا باپ موجود ہوندا اج کوئی تواڈا ماموں چچا ہوندا کوئی ہور ہوندا تے میں بھی خوش ہوندی کہ سرکار دے نرالے نوری قافلے دے اندر کوئی شامل ہویا ہے آج یہ جڑیاں خوش نظر آ رہی ہیں کسی کا باپ کسی کا خامد کسی کا بیٹا کسی کا کوئی عزیز محبوب علیہ السلام کے قافلے کے اندر ہے میرے تو تسی دو وہ تے میں اس واسطے کہ میری طرفوں کوئی شامل نہیں ماں دے
پیراں تے ہاتھ رکھے، اماں اجازت دے سینے دے نال لا، تیری تمنا آرزو بن کے اسی جانے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا قافلہ جا رہا ایک جگہ سے بڑا ایک جگہ تے رکیا، یہ دونوں ماں دی حسرت بن کے آن والے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، سونیا سانو بھی قبول کر لو۔ سرکار نے ایک نو قبول کر لیا، ایک نو کیا بیٹا تو یہ چھوٹا ہے، تیرے تے جہاد فرض نہیں، تو چلا جا۔ کیا کہ سونیا اسی دوویں ماں دی حسرت بن کے آئے ہیں، اگر تسی اے ویکھنا چاہ دے ہو کہ میں کوئی طاقت وچ گھٹ ہاں تو میرے ویر نال پرا نال کشتی کروا دیو، اگر میں ان دی کنڈ لا لی تو پھر تے سونیا تیری نورانی فوج دے وچ شامل ہو سکنا نا۔ انہاں کوئی نانکیاں تے نہیں سی جانا، انہاں کوئی میچ کھیڈن واسطے نہیں سی جانا، انہاں اپنیاں جاناں دین واسطے جانا سی، مگر جذبات دیکھیں کیسے ہیں کہ سونیا، اور غیر مسلم بھی آج حیران ہیں کہ جن کے بچوں کے جذبات ایسے ہیں ان کے بڑوں کے جذبات کیسے ہوں گے۔ اور اس لیے کفر آج بھی لرز رہا ہے۔ عاشق تو صرف اتنا نعرہ لگا دے نا کہ لبیک یا رسول اللہ، تو آج بھی جو ہے وہ اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے بھی جو ہے ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام کہ ماننے والوں کی عورتیں بانچ نہیں ہوئیں، قیامت تک کے لیے اسلام اور بانی اسلام امام الانبیاء کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا 14 طبقہ دے کائنات دے والی، میں بڑیاں گلاں چھوڑ کے اگے جا رہے ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے دوویں بھائی۔ اے بچیاں دے جذبے دیکھو، سرکار نے اجازت دیتی چلو دوویں کشتی کرو، کیسا منظر ہوئے دا، دو بھرا کشتی کرن لگے نے، کبڈی کھیڈن لگے نے۔ کسی جگہ دا کوئی مہمان خصوصی ہوندہ ہے، کسی جگہ دا کوئی مہمان خصوصی ہوندہ ہے، مگر اج دو بچے ماں دی حسرت بن کے آن والے مہمان امام الانبیاء، اور کیسے چھوٹے بھائی دے کن دے اندر، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی دے کن دے اندر کن دے نال منہ لا کے گل کیتی، ویرا سن لے اے او لجپال محبوبے، جدوں قبول کر لے پھر رد نہیں کردا، تینوں قبول کر لیا ہے ہون تو اگر خود ڈگ پویں تیری کنڈ لگ جائے تیرا کچھ نہیں جانا، میں بھی قبول ہو جاواں گا۔ بڑا بھائی گل سن کے دل وچ ارادہ کر لیا، چھوٹے نے گرایا، میرے آقا نے داد دیتی، بہے بہے واہ واہ، سرکار نے قبول کر لیا۔ چل دے میدان بدر وچ پہنچے، کافر پہلے پہنچ چکے سن، کافر پہلے پہنچ چکے، انہوں نے اپنے لوگ بڑی زبردست جگہ تے قبضہ کر لیا، پکی جگہ تے قبضہ کر لیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلامہ دے کول ریتلی جگہ آئی، اور پھر سرکار واسطے میں بڑی تیزی دے نال چند جھلکیاں عرض کرنا چاہ رہا۔ سرکار دے واسطے چھپر تیار کیتا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غلامہ نو کیا، حالانکہ جنگ ہے سامنے، کافر انہاں کو وہ ادھر 313 ادھر 1000 تو زائد، اور اونٹ روزانہ ذبح کر رہے ہیں، نال نچن والیاں، بڑے عجیب و غریب خرافات گندے پروگرام انہاں دے، مگر جنگ ہوتی ہے۔ مگر میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تسی آرام، عشاء پڑھی لمبی تان کے سو جاؤ تسی۔ عام کیا ہوتا ہے کہ نیچے والا طبقہ جاگتا ہے، سپاہی جاگتا ہے،
چیف کمانڈر آرام کرتا ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تسی سو جاؤ، میں جاگنا۔ سرکار جاگ رہے ہیں، غلاموں کو سلا دیا۔ سرکار دے غلام فرماتے نے ایسی نیند بدر دے ٹبے دے اتے ایسی پہلے کدی نیند آئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء حضور مدنی کریم آقا علیہ السلام ادھر صدیق اکبر پیرا دے رہے، فاروق اعظم اور دیگر غلامہ دا بھی ذکر آن ہے، مگر اکثر روایت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے جو مولا مرتضیٰ بیان کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگنیاں شروع کر دیتیاں۔ اج تو پہلے جنیاں دعاواں پڑھے نیاز دے نال ساری رات رب دا محبوب کھڑے ہو کے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ سون والا محبوب اج اس مقام دے اتے ناز کیتا، ایسا ناز کیتا کہ مسلم شریف دے اندر، مشکاہ شریف دے اندر اور دیگر کتاباں دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ دی بارگاہ میں دعا منگی، ایسی دعا منگی، ناز دے نال دعا منگی، ناز نال دعا منگی، عاجزی دے نال دعا منگی، دعا منگی مولا میرے نال آن والے کمزور نہتے بے سر و سامانی دے عالم وچ آن والے اگر اج شکست کھا گئے، اے اج ختم ہو گئے، اے مٹ گئے، مینو تیری عزت دی قسم ہے تینو رہتی دنیا تک کوئی سجدہ کرن والا نظر نہیں آئے گا۔ رب نے اے نہیں کیا سونیا کیڑی گل کر رہے ہو، ذرا ابراہ دا واقعہ اصحاب فیل اے واقعہ تواڈے سامنے وے، تواڈا اجے ظہور نہیں سی ہویا، اسی اپنا کر بچا لیا سی، نا ایسی کوئی گل نہیں، کیونکہ میری تیری گل نہیں، رب دے محبوب دی بات سی۔ رب تعالیٰ نے فوری جواب دیتا، فرشتیاں نو حکم کیتا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، رب تعالیٰ نے فرشتیاں نو حکم دیتا، چوتھے سپارے دے اندر موجود، نویں دے اندر موجود، رب العالمین نے فرمایا جبریل 1000 فرشتہ نال لے لے، پھر دوسری روایت دے اندر 3000، تیسری آیت دے اندر 5000 فرشتہ نال لے لے، میرے معبود دی بارگاہ میں چلا جا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتیوں تسی پہنچو نال میں رب بھی پہنچا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آج بڑے ناز دے نال، یہ کسی دے ذہن میں شیطان وسوسہ نہ پاوے کہ کوئی تمکی سی، نا، اگر اسی قرآن دا مطالعہ کریے تو قرآن دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دی دعا بھی موجود ہے کہ آپ نے دعا منگی، وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے میرے رب زمین دے اوتے کوئی کافر وسن والا چھڑی نہ،
اور اگے فرمایا انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا، بیش اگر تو نہیں رہنے دے گا تو تیرے یہ بندوں میں اگر تو انہاں وچوں کچھ چھڑ دیتا نا یا اللہ تو تیرے بندیاں نو بھی گمراہ کر دے۔ اگلی فیوچر دی ولا یلد الا فاجرا کفارا، نوح علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ دعا پہ مانگ دے نے، غیب دی خبر دے رہے نے، انہاں دی اولاد بھی اگر ہوئی نا تو وہ بھی کافر ہونے نے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو کل کی خبر نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے کہ کوئی کہے کہ کل کی کسی کو خبر نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ انہاں وچوں کوئی بھی اگر تو چھڑ دیتا تے ایک یہ کام خراب کرن دے، اگر ان کی اولاد ہوئی تو وہ بھی کافر ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں رکھتا، مگر یہ بھی ایمان اور قرآن ہے کہ جس کو میرا رب غیب کا علم دے دے وہ اللہ کے بتائے ہوئے سے جانتا بھی ہے جس کو میرا رب علم دے دے۔ یہ کہنا کہ کسی نو کل دا پتہ ہی کوئی نہیں جی، یہ تو قرآن کا منکر ہو جائے گا اگر کوئی یہ بات کرے گا تو۔ مگر ادھر نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، ادھر میرے آقا علیہ السلام نے ناز نال سونے یہ مالکہ اگر اے آج ختم ہو گیا نا تو پھر مینوں تیری عزت کی قسم تینوں سجدہ کرن والا پھر قیامت تک کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کتنا ناز میرے آقا علیہ السلام نے کیتا۔ یہ میرے آقا دی گل ورنہ ایک فرشتہ آ جانا تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک چھوٹی انگلی کے ساتھ بستیوں کی بستیاں اور علاقوں کے علاقے جب میرے اللہ نے عذاب نازل کیا تو ایک فرشتے نے اشارہ کیا تو علاقوں کے علاقے تباہ ہو گئے۔ رب کسی ایک نو پہ چھڑ دا، مگر فرمایا میرے محبوب نے آج ناز سے مجھے میری بارگاہ میں دعا مانگی ہے، ناز سے دعا مانگی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ابتدا کے اندر گئے نا، معاذ اور معوذ اور دوسرے انصاریوں میں سے گئے، عتبہ شیبہ، یہ بولے یہ کیا بھیجا ہے، یہ تو ہمارے مقابلے کے نہیں، اے تے ذمہ دار نے ہمارے مقابلے کا جوڑ بھیجو۔ میرے آقا نے فرمایا قوم علی کھڑا ہو جا، حمزہ کھڑا ہو جا، عبیدہ۔ میرے آقا کے یہ جب غلام نکلے مولا مرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ، عبیدہ انہاں وچوں ادھیر عمر سن، زیادہ عمر والے سن، مگر جذبات دیکھے، اللہ اکبر، جذبات کیسے ہیں نکلے۔ بدر کے ہیرو مولا مرتضیٰ ہیں، بدر کے ہیرو امیر حمزہ ہیں، اللہ اکبر، عبیدہ۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ سرکار کے غلاموں نے رشتہ داریاں نہیں دیکھیاں۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں میرا رشتہ دار ہے، مگر ادھر دیکھیں کہ بدر کے اندر ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں، سامنے آپ کا بیٹا ہے، ایک طرف امیر حمزہ ہیں، سامنے عباس ہیں، اور ایک طرف عمر فاروق ہیں اور سامنے ماما ہے۔ مگر انہوں نے یہ نہیں آکھیا سونے ہے میرا پتر ہے، اے میرا ماما ہے، اور میں جڑا سونے دے مقابلے تے آ گیا اور رشتہ داریاں نہیں، انہیں انہوں دی ای تی پھیرنی، انہوں دے ٹکڑے کرنے نے، اور پھر کیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں چند جھلکیاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام دے غلامان ایسی تاریخ رقم کی تھی، مولا مرتضیٰ دے مقابلے تے جڑا آیا ٹکڑے کر چھڑے، امیر حمزہ دے مقابلے تے آیا، سید الشہداء نے ٹکڑے کر دیتے عبیدہ دے مقابلے تے۔ جس وقت آیا آپ دا مقابلہ ہویا، اس نے آپ دی لت کٹ دیتی، آپ گر گئے، مولا مرتضیٰ اگے بڑھے، امیر حمزہ بڑھے جو عبیدہ دے مقابلے تے رضی اللہ عنہ دے مقابلے تے سے اگے بڑھ کے ان دے بھی ٹکڑے کر دیتے۔
عبیدہ زخمی ہوئے گرے سرکار دے غلام نو اٹھایا محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے اکھاں وچ آنسو آ گئے سونیا ایک ہی بن گیا میں فوت تے ہو جانا ہے میں لیٹ ہویا تے کتے میرے شہادت دے رتبے وچ کمی تے نہیں آ جائے گی مجھے شہید کا رتبہ نہیں ملے گا جذبہ دیکھیں سونیا میں شہید نہیں ہوں گا ابھی مجھے موت نہیں آ رہی ہائے ہائے اللہ اکبر خریدہ تاجدار رومی کشمیر آپ کہتے ہیں جے او جانی پیاری منگے تے کڈ تلی تے کر دے اور سر منگے تے دیری نہ دامن تے رتیوں زر کر دے جے او جان پیاری منگے تے کڈ تلی تے تر دے سونیا میری شہادت وچ فرق تے نہیں آ جائے گا میں شہید نہیں ہوں گا مجھے موت نہیں آ رہی میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہوں انکا شہید تو شہید ہے ادھر دوسرا مقام عبد الرحمن بن عوف کہتے میرے کول قریب آ کے ماں دی حسرت بن کے آن وال معاذ سے معوض کہن لگے چچا اے تے دسو ابو جہل کتھے کہندے نے ادھر پوچھنا سی میرا اشارہ کرنا سی میں حیران ہاں کہ میرا اشارہ پہلے ہویا کہ عاشق پہلے پہنچے نے ایسرب بجلی دی طرح سواری تے سی ابو جہل ایسا حملہ کیتا ہوں دی سواری دیاں بھی لتاں وڈیاں گئیاں اندیاں بھی وڈیاں گئیاں تے حضرت عبداللہ ابن مسعود مکے دے اندر نا لوکاں دیاں بکریاں کرائے تے چراندے سن نہایت غریب سن تے ایک قرآن نال اتنا کوئی عشق سی حضرت عبداللہ ابن مسعود نو کہ آپ جدو کعبے دی حویلی وچ قرآن دی تلاوت کردے سن تے کافر آپ اتنا کو مارتے سن تے ابو جہل نے اتنا کو ماریا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زخمی کر چھڑیا ایک دفعہ اتنا ماریا کہ عبداللہ ابن مسعود تے کان دا پردہ پھٹ گیا تے روندے ہوئے میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے اے ذرا تھوڑا توجہ نال سنیا جے روندے ہوئے آئے زخمی حالت وچ آئے تے میرے آقا مسکرا رہے نے تے عرض کر لگے سونیا مینوں مار پئی مینوں کٹ پئی میرا کان پاٹ گیا تے تسی ہسدے پئے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود میں اس ویلے نو ویکھ کے مسکرا رہا کہ ایک ہوئی ظالم ایک دن تیرے قابو آوے دا اج انہیں تیرا کان دا پردہ پاڑیا نا تے ایک ویلا آوے دا تو انہوں مارے دا تے ان دا بدلہ تو لینا ہی لینا ہے ان دے وعدے وچ تینوں رب او مقام دے وے دا کہ تو ان دا سر خود کسیڑ کے لے آمے دا کھچ کے لے آمے دا آج وہ وقت آیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی تلوار کھنڈی سی تو آپ ان دا نا جدو ان تون لان لگے نا تے ہے تے کافر تے بدماش سی نا تے بدماشاں دا بھی بدماش سی تے کہن لگا مینوں اے دسو کہ اسی ہارے ہیں کہ جتے ہیں تے عاشقاں نے کہا ایسی تانوں ہار ملی ہے کہ تہاڈیاں نسلاں بھی یاد رکھن دیاں کہن لگا پھر میری تون ذرا جسم دے قریبوں لانا جتھے کافراں دیاں تے ساڈیاں لاشاں تے ساڈے سر پہ ہون اوتھے میرا سر اونچا نظر آوے کفر دی حالت وچ بھی تے سرکار کہنے لگا سرکار جا کے اپنے نبی کو پیغام دینا
میری کوئی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ تو جدو حضرت عبداللہ ابن مسعود ایندا کافر دا ابو جال دا سر بڑا پارا سی، چکیا نہیں سی جاندہ، آپ نے سوراخ کر کے تے رسی پا کے تینوں کسیٹ کے لے آندہ نا سرکار دی بارگاہ تے لیا کے سرکار دی نالین پاک جتی مبارک تے کول ایندا سر سٹیا تے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود او ویلا یاد آیا ہی، او مکے والا جدو انہیں تینوں ماریا سی تیرا کن پھٹ گیا سی تے میں مسکرا رہا سے تو کہہ رہا سے سونے ہم مینوں کٹ پئی تے تسی ہس دے پے ہو تے میں تینوں آکھیا سی نا کہ ایک ویلا آوے دا تینوں یاد آیا ہی، او کن دا بدلہ تے تو لے لئی، ان دا سر تینوں وعدے وچ مل گیا ہے۔ آقا زندہ زندہ باد۔ بہرحال وقت بڑا یہ اسی بڑا سفر طے کرنا ہے تے تھوڑا جا توجہ زیادہ مزہ آئے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کردے نے سونے ہاں یہ مینوں کہہ رہا سی کہ 10 دن میرے دشمنی وچ کمی نہیں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، ایک تے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دور دا بھی فرعون سی، مگر یہ فرعون جڑا میرے دور دا ہے یہ اس فرعون نالوں بھی زیادہ سخت ہے کہ جدو ان دی موت دا ویلا آیا تو وہ منن لگ پیا کہ میں مانتا ہوں آمنا برب ہارون و موسیٰ، مگر یہ نہیں مان رہا، انہیں نہیں نہ منیا۔ یہ اس فرعون نالوں بھی یہ فرعون سخت ہے۔ حضرت حارث میرے آقا کے ایک غلام، انہوں پتہ نہیں کندہ تیر لگا شہید ہو گئے۔ ان کی ماں آئی، یا رسول اللہ آقا یہ میری بیٹی ہے، اس کا ایک ہی بھائی تھا میرا بیٹا، میں پریشان ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرے بیٹے حارث کو کس کا تیر لگا ہے۔ وہ جنگ وچ ہو جاتا ہے نا کہ کسی ویلے اپنے کولوں تو سونے مینوں نہیں پتا میرا پتر کتھے ہے، جنت وچ ہے کہ نہیں۔ اگر جنت نہیں ملی تو میں پھر بے صبری کا اظہار کرتی ہوں، وہاں حدیث کے لفظ ہیں کہ پھر میں ہائے وائے پھر میں پیٹتی ہوں، ماتم کرتی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے نگاہ اٹھا کے فوری 1 سیکنڈ کے اندر اس ماں کو جواب دیا، فرمایا مائی صاحبہ ایک جنت نہیں ہے 8 جنتیں ہیں۔ میرے رب نے تیرے بیٹے کو پہلی جنت نہیں دی بلکہ فردوس اعلیٰ تیرے بیٹے کو جنت دی ہے۔ صرف اس جنت کے اندر نہیں بلکہ اس جنت کے اندر سجا ہوا بیٹھا ہے تیرا بیٹا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا باخبر نبی، آنکھ جھپکنے سے پہلے میرے آقا نے پہلی جنت کو بھی دیکھ لیا، دوسری جنت کو بھی دیکھ لیا، تیسری کو بھی دیکھ لیا، چوتھی کو بھی دیکھ لیا، 5ویں کو بھی دیکھ لیا۔ 1 سیکنڈ سے پہلے میرے آقا نے بتلایا مائی صاحبہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں ہے اور بڑا سجیا ہویا بیٹھا ہے تیرا پتر۔ ہائے ہائے ہائے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دم سجنے اور ساڑھا لکھی دم ویری اسی ایک دے مارے مر دے ایک دی خاطر اور اسی جنم گوایا تے چور بنے گھر گھر دے وہ لگیاں دی او قدر کی جانن جو محرم نہیں سر دے او کیوں دکے کھامنے اور میرا کامل باہو جو طالب سچے در دے
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مائی صاحبہ صبر کرو، تمہارے بیٹے کو میرے رب نے جنت الفردوس میں وہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ وہاں سجا ہوا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک صحابی ان کی تلوار ٹوٹ گئی، بڑے بہادری دے نال لڑدے پیسہ نہیں، تو سرکار دی بارگاہ وچ آئے، سونیا میری تلوار وہ ختم ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، جلدی سے اٹھا کے دی، فرمایا الا بھڑ۔ اب صحابی کا نظریہ دیکھیں، یہ نہیں کہا سونیا سامنے وہ 1000 تو زیادہ اور انہاں کو ایسیاں تلواراں تسی چھڑی پکڑا رہے ہو، بلکہ صحابی کہتے ہیں جیسے محبوب علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی، وہ اتنی مضبوط اتنی سخت تلوار بن گئی کہ پھر میں نے اس سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد کئی سال تک، ہو سکتا ہے آج بھی کہیں عجائب گھر میں پڑی ہو، اس تلوار کا نام پڑ گیا العون۔ العون، عون کا معنی ہے مددگار۔ میرے آقا کے ہاتھ سے جس کو چھڑی مل جائے وہ ایسی تلوار بنتی ہے، اسے العون کہا جاتا ہے۔ جو سرکار کے ہاتھ سے مل جائے وہ مددگار ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کے ہاتھوں سے ملی ہے، میرا نبی کتنا بڑا مددگار ہوگا۔ آج تک وہ عجائب گھر میں بڑے بڑے نیک بادشاہ خریدتے رہے کہ یار جنی مرضی قیمت لے لو، ایک سرکار دے ہتھوں نکلی ہوئی چھڑی تلوار پڑی ہے۔ العون اسے کہا جاتا ہے، العون اسے کہا جاتا ہے۔ میرے آقا دے ہاتھ مبارک وچوں چھڑی تلوار بڑھ جائے اور وہ مددگار ہو سکتی ہے، تو میرے آقا کتنے بڑے جو ہے اپنے غلاموں کے مددگار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اور یہاں جذبات دیکھیں، حضرت قتادہ کا، آپ کی آنکھ نکلتی ہے، میرے آقا کے قدموں میں آتے ہیں، سونیا تیرے دین کی خاطر ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ میرا ڈیلا نکل گیا، پنجابی وچ کی کہندے نے آنا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں آنا نہیں دے سکتا، میں دوالی نہیں دے سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی آئی لوشن کسی آپریشن تھیٹر میں نہیں بھیجا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مقدس لگا کر جہاں سے آنکھ نکلی ہوئی تھی وہاں رکھ دی۔ صحابی کہتے ہیں حضرت قتادہ اللہ کی عزت کی قسم، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کون سی آنکھ نکلی ہے اور کہاں درد ہے ہی کچھ بھی نہیں، بلکہ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا۔ جو محبوب کی نسبت سے آنکھ ملی وہ رات کے اندھیرے کے اندر بھی دیکھتی تھی، کیونکہ یہ نور والے نبی نے عطا کی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت معاذ اور معوذ جدوں انہاں نے اندیاں لتاں وڈیاں نا ابو جال دیاں تے نال اندی سواری دیاں تے بڑے فخر نال خوش خوش سرکار دی بارگاہ بھی دوویں بھرا ہے، سونیا اسی میں ایس تلوار نال، دوسرا بھائی کہنے لگا سونیا میں ایس تلوار نال۔ میرے آقا نے دونوں کی تلواریں دے کر فرمایا تم دونوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ پھر دوبارہ گئے دونوں بھائی، تو ابو جال کا بیٹا اکرمہ اس نے وار کیا، ایک بھائی شہید ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ زخمی ہے، اس کا بازو کٹ گیا مگر کچھ جسم کے ساتھ تسمہ جڑا ہوا ہے۔ جذبات دیکھیں، میں اور آپ سوچتے ہیں یا بھی بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے تو پھر بھی جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ آپ جو ہے دیکھا کہ اب یہ میرا بازو حائل ہو رہا ہے، میدان جنگ کے اندر جو ہے میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، اپنے ہی پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے جسم کو اوپر ایسے اٹھایا، بازو جو ہے وہ جسم سے جدا ہو گیا۔ صحابہ نے منظر دیکھا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ننھے مجاہدوں نے
میدان کا جو ہے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. ایک شہید ہو گیا ہے, دوسرے کا بازو تھوڑا سا جڑا ہوا تھا جسم کے ساتھ, اس نے اپنے ہی پاؤں کے نیچے رکھ کے اپنا بازو جدا کر دیا ہے. بازو اٹھا کر میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا. ساتھ آئے, سونیا یہ بار بار رکاوٹ بن رہا تھا, میں نو توڑ دیتا. میرے آقا نے لعاب لا کے فرمایا تو توڑ دیتا ہے تے اسی جوڑ دیتا ہے. ایسا جوڑا کہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے جسم سے میرا بازو جدا ہوا تھا, کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے تھے. اور آج وہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا کہ جس نے کائنات کا مذاق بلال کو بنایا تھا, بلال کو مارتا تھا اور تپا تپا کے جو ہے سلاخیں بلال کی چربی سے جو ہے دھوئیں نکلتے, جسم سے دھوئیں نکلتے تھے. آج میدان بدر کے اندر امیہ بھاگ رہا ہے, بلال اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, کہہ رہا لوگوں بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ایک صحابی نے اسے امان دی, انہوں نے قدمہ وچ آ کے امیہ گرا. بلال اگے ود کے گئے, میرے ساتھی میری اپنی ذات نہیں ہے, یہ جب مجھے مارتا تھا یہ اللہ رسول کو گالی نکالتا تھا, میری ذات نہیں ہے, میں اپنا بدلہ نہیں لینا چاہتا, یہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے. حضرت بلال نے ان کے تھلیوں حجہ مار مار کے امیہ کو واصل جہنم کر دیا. اللہ اکبر. حضرت امیہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور یہ یاد رکھنا شیطان بڑے بڑے طریقے سے ورغلاتا ہے, مگر یہاں انہاں سارے کافروں کٹھا کر کے لے آیا. سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے نا شیطان, ابھی یہ میرے ہجرت کی رات انہوں نے تہیا کر لیا تھا, مگر ابھی انہوں نے جو ہے اسلام کا اظہار نہیں کیا. تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کے کافروں بڑا ابھار رہا سی, بڑا حوصلہ دے رہا سی. جدوں پاسے لائے نا میرے آقا دے غلامہ نے تے گاجر موڑی طرح انہوں نے تونا لائیاں تے پاج اٹھیا. وہ کافر کہنے لگے اوہ سانو اگے لا کے کدھر چلے ہیں, کہنے لگا انی ارا مالا ترون, جڑا کچھ میں ویکھ رہا تسی نہیں ویکھ رہے ہوں, تسی اب ہی لگو میں چلے ہاں. اور ادھر جو ہے یہ آخری بات, بڑی باتیں یہ میں نے آج میدان بدر کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ابو لہب بیمار سی, اے میدان بدر وچ نہیں گیا. کسی جب یہ فتح ہو گئی مکے کے اندر, ایک شخص آیا, اس نے کہا مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دے دی ہے. ایک غلام, اکثر سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ حضرت عباس کا غلام تھا. یہ جو ہے گھر میں بیٹھے جو ہے نا اپنی تلوار صاف کر رہے تھے, کسی نے باہر سے آواز دی کہ میدان بدر کے اندر آسمان سے سفید لباس والی مخلوق آ رہی تھی جو مسلمانوں کو کامیابیاں دلا رہی تھی. اس غلام کے منہ سے نکلا واللہ ملائکہ, اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے. اے ابو لہب اگے ود کے نا اس غلام کو مارنا شروع ہو گیا. میرے آقا کی چچی حضرت عباس کی بیوی ام الفضل, انہوں نے غصہ چڑھے آئے, مارا آدمی ہے, یہ غلام ہے ہمارا, اس نے تو سچی بات کی کہ اللہ کی عزت کی قسم آسمان سے سفید لباس میں فرشتے آئے تھے. اے ابو لہب ظالم مارن لگ پیا. آپ دے کول ام الفضل کول کمان پئی سی, پھڑ گیا, ماری ابو لہب دے سر دے وچ اوندا سر پاڑ دیتا. اور ادھر دیکھے حضرت عباس, جب میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں نے گرفتار کیا, یہ آئے, فیصلہ ہوا جزیہ دیتے جاؤ, تمہیں آزادی ملتی جائے گی.
بڑی باتیں ہیں یہاں پہ. آخری بات، حضرت عباس آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چچا جزیہ دیں تانوں آزادی. سونے تینوں پتہ ہے میرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تے میں مقابلے تے لڑن واسطے آنا سی. سرکار نے فرمایا ذرا ہوش سے بات کریں، ہوش سے بات کریں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ اے بھتیجے تمہیں پتہ ہے تمہاری چچی گھر میں ہے، کچھ ایسے معاملات ہمارے پاس نہیں. میرے آقا نے فرمایا چچا ہوش سے بات کرو. کس سے بات کر رہے ہو؟ جب تم گھر سے نکلے تھے تم نے میری چچی کو کہا تھا یہ میں مال یہاں جو ہے دفن کر کے جا رہا ہوں، اگر بچ کے آ گیا تو پھر میں خود اس کو استعمال کروں گا، اگر میں مر گیا تو یہاں سے نکال کے جو ہے تم اپنی زندگی کے گزر اوقات جو ہے بسر کرنا. چچا وہ تمہارا مال نہیں ہے تو پھر کس کا مال ہے؟ میرے آقا کے علم غیب ایک جو ہے شان دیکھی تو حضرت عباس کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے. آخری جملے ذرا دل کو تھام کے سنیے گا. میرے آقا علیہ السلام اللہ کے گھر میں جب ہجرت نہیں کی تھی، سرکار اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہیں. کافروں نے ایک اونٹ کی اوجڑی نہیں، 2 اونٹوں کی اوجڑی نہیں، 3 اونٹوں کی اوجڑی باندھ کے میرے آقا کے جسم مبارک پر سر انور پر کاندھوں پر لا کے رکھ دی. میرے آقا سجدے سے اپنا سر انور نہیں اٹھا سکتے. کسی نے جا کے گھر خبر دی تو زہرا پاک بچپن میں ہے، فاطمہ تو زہرا آتی ہیں اپنے ابا حضور کے جسم انور سے دھکے دھکے دے دے کے اوجڑی کو سائیڈ پہ کرتی ہیں. مگر 3 اونٹوں کی اوجڑی ہے، محبوب علیہ السلام کے سر انور سے کاندھے مبارکوں سے اوجڑی جو ہے وہ دور نہیں ہو رہی. فاطمہ بچپن میں ہے، دھکے دے دے کے سر انور سے، ابا جان کے سر انور سے جو ہے اوجڑی کو دور کرتی ہیں. درد میں رو پڑی، دکھ میں رو پڑی. او ظالموں میرے ابا کے ساتھ یہ کیا تم نے حشر کیا؟ جب زہرا پاک روئی میرے آقا کا دل جو ہے بہت غمگین ہوا کہ میری بیٹی زہرا روئی ہیں، میرے دکھ کے اندر دین اسلام کے لیے روئی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے پھر جن کافروں نے میرے آقا کو تکلیف اور زہرا پاک کا دل ازردہ کیا، میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پھر ایک ایک کافر کا نام لے کر اللہم علیکہ، یا اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لینا. وہ 70 کافر تھے میدان بدر کے اندر، رب نے انہوں سارے گھیر کے لے آندا. میرے آقا نے ان سب کو میرے آقا کے غلاموں نے واصل جہنم کیا. وہ 70 کافر جس گڑے میں گئے تھے میرے آقا نے فرمایا اے دسو جڑے میرے رب نے میرے نال وعدے کیتے سن اج پورے ہوئے نے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں یہ آج میدان بدر کی چند جھلکیاں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حیائے رسول، وفائے رسول، درد رسول عطا فرمائے.